الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، طالبان علوم نبویہ اور دینی و ملی بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں تکبر کی لغوی تعریف و اصطلاحی تعریف اور اس کی قسموں کے بارے میں کچھ باتیں آئی تھی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ تکبر یہ کبر سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے بڑائی، اپنے آپ کو بڑا جاننا۔ اصطلاحی تعریف ہے الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ تکبر حق کو ٹھکرانے اور لوگوں کو حقیر اور کمتر سمجھنے کا نام ہے۔ اور اس بات کی بھی وضاحت کر دی گئی تھی کہ حق ما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، کہ حق وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ حق کو ٹھکرانے کا انجام لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط کے مطابق وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کی قسموں کو بیان کرتے ہوئے بیان کیا گیا تھا کہ اس کی 3 قسمیں ہیں: اللہ پر تکبر کرنا، رسولوں پر تکبر کرنا اور بندوں پر تکبر کرنا۔ اللہ پر تکبر کرنا یعنی اپنے آپ کو اللہ سے بھی بڑا گرداننا، اللہ کے حکم کی عدولی کرنا، نافرمانی کرنا، اور رسولوں پر تکبر کرنا یعنی ان کی اتباع نہ کرنا، ان کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق، طریقے کے مطابق زندگی نہ گزارنا، اور بندوں پر تکبر کرنا یعنی اسے حقیر اور کمتر سمجھنا، ان کا مذاق اڑانا، انہیں ذلیل و رسوا کرنا اور ان پر ظلم و زیادتی کرنا وغیرہ۔ اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ سب سے پہلے ابلیس نے تکبر کیا، پھر مختلف انبیاء کے اقوام نے تکبر کیا، یہاں تک کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے بھی تکبر کا ارتکاب کیا۔ مدینہ منورہ کے منافقین نے اس سنگین جرم کا ارتکاب کیا، تو پتہ چلا کہ یہ تکبر ابلیس و شیاطین، مشرکین و کافرین اور منافقین کا شیوا ہے۔ ایک حقیقی مسلمان کبھی بھی تکبر نہیں کر سکتا۔ آئیے آج کے جمعہ میں ہم یہ سنتے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس تکبر کے اسباب کیا ہیں اور اس کی صورتیں کیا ہیں۔ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے وجوہ ہیں جن کی بنیاد پر ایک انسان تکبر کرتا ہے، غرور و گھمنڈ مبتلا ہوتا ہے۔ تو اس کے مختلف اسباب ہیں، مثلا رنگ و نسل، حسب و نسب،
حسن و جمال، قبیلہ و خاندان، جاہ و منصب، مال و دولت، طاقت و قوت، ذہانت و فطانت، علم و بصیرت اور اعلیٰ ڈگری و سند وغیرہ کی وجہ سے انسان تکبر کرتا ہے، ایک دوسرے پر فخر کرنے کی کوشش کرتا ہے، غرور و گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے، لوگوں کو اپنے سے کم تر حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سب سے بڑا اور ترم خواہ سمجھتا ہے، حالانکہ انہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان چیزوں کی وجہ سے وہ تکبر کرے، عجب اور خود پسندی میں مبتلا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہوتی ہیں، وہ چاہے تو پل بھر میں ان تمام چیزوں کو چھین سکتا ہے۔ ان چیزوں کی رب کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ چیزیں ان کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر ان کے نزدیک کوئی چیز قابل اعتنا ہے تو وہ تقوی، جیسا کہ رب العالمین نے فرمایا سورہ حجرات آیت نمبر 13 کے اندر، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ اے لوگو، اے دنیا کے باسیو، سنو، انا خلقناکم من ذکر وانثى، کہ بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی آدم و حوا علیہ السلام سے تمہاری نسل ایک ہی ہے، تمہارا ماں باپ، تمہارے والدین اصل کے اعتبار سے ایک ہی ہے، لہذا تمہیں ایک دوسرے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے جو مختلف قومیں اور قبیلے بنائے ہیں، مختلف گروہوں اور خاندانوں میں بانٹا ہے، وہ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے پر تکبر کرو، ایک دوسرے پر فخر کرو، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرو، بلکہ لِتَعَارَفُوا، یہ قبیلے اور خاندان میں بانٹنے کا مقصد، یہ کنبے اور قبائل بنانے کا مقصد لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، تمہاری ایک شناخت ہو سکے، جس کے ذریعے لوگ تمہیں پہچان سکے، ایک دوسرے کے ذریعے تمہاری تمیز ہو سکے۔ اس لیے یہ کنبے اور قبیلے بنائے گئے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور سن لو، اس بات کو بھی یاد رکھ لو کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب، سب سے زیادہ باعزت وہی شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے، خشیت کو اختیار کرنے والا ہے، اللہ اس کے رسول کے مطابق بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ چاہے کوئی بھی وجہ ہو، کسی بھی وجہ کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے پر فخر نہیں کر سکتے، تکبر نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عجز و انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تکبر کی کیا صورتیں ہیں؟ تکبر کی مختلف صورتیں ہیں، جن میں سب سے پہلی چیز اکڑ کر چلنا، زمین پر اترا کر چلنا، یہ بھی تکبر کی ایک صورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان آیت نمبر 18 کے اندر فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ لوگوں، تم لوگوں کو حقیر اور کمتر سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے منہ نہ موڑنا، ان سے منہ نہ موڑنا، ان کے سامنے گال نہ پھلانا، شیخی نہ بگاڑنا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا، اترا کر نہ چلنا، سینہ تان کر نہ چلنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ رب العالمین تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے، غرور و گھمنڈ میں مبتلا رہنے والے، شیخی بگاڑنے والے، منہ پھلانے والے، ایک دوسرے سے منہ ہٹانے والے کو اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے، پسند نہیں کرتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، من تعظم فی نفسہ او اختال فی مشیتہ، کہ جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے، یہ اکڑ کر چلے، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، تو اللہ رب العالمین سے اس کی جو ملاقات ہوگی، جو اللہ رب العالمین کے سامنے وہ جائے گا، اللہ رب العالمین سے ملے گا، اس حال میں کہ اللہ رب العالمین اس پر غضبناک ہوگا، اس سے ناراض ہوگا۔ یہ حدیث موجود ہے مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 5995، بخاری کے ادب المفرد کے اندر حدیث نمبر 549، اور طبرانی کے اندر 13692۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے
جو کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث نمبر 5789 اور مسلم کی حدیث نمبر 2088، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بینما رجل یتبختر یمشی فی بردیہ قد اعجبته نفسه کہ ایک شخص اپنے دونوں چادریں پہنے ہوئے اکڑ کر چل رہا تھا اور وہ خود پسندی مبتلا تھا، فخسف اللہ به الارض تو یکایک اللہ رب العالمین نے اسے زمین میں دھسا دیا، فهو يتجلجل الى يوم القیامہ چنانچہ وہ قیامت تک اسی طرح دھستا رہے گا، اسی طرح نیچے گہرائی کی طرف جاتا رہے گا۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ زمین پر اکڑ کر نہ چلے، اترا کر نہ چلے، بلکہ عجز و انکساری کے ساتھ، تواضع اور خاکساری کے ساتھ چلے۔ یہی رب العالمین کا ہم سے مطالبہ ہے، اور رب العالمین نے اپنے بندوں کی جو صفات بیان کی ان میں سب سے پہلی چیز یہی بیان کی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، سورہ فرقان آیت نمبر 63 کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، عجز و انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع اور خاکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا انداز بھی یہی تھا کہ لوگ دور سے اگر کوئی دیکھتا تو ایسا معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے نیچے کی طرف اتر رہے ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہے جو شخص اوپر سے نیچے کی طرف اتر رہا ہو وہ ایسے نہیں چل سکتا، بلکہ اس کا منہ، اس کا چہرہ، اس کا سر تھوڑا سا آگے کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنی زندگی میں چل کر لوگوں کو دکھائے اور اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ ہمیں کس طرح زمین پر چلنا چاہیے۔ تکبر کی دوسری صورت ہے کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا۔ جی ہاں، کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر چلنا یہ بھی تکبر کی ایک صورت ہے، جیسا کہ حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں من جر ثوبه خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، بخاری کی حدیث نمبر 3665، مسلم کی حدیث نمبر 2085 کہ جو شخص تکبر کرتے ہوئے کپڑے کو گھسیٹ کر چلے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے ما اسفل من الكعبین من الازار ففی النار، یہ بھی بخاری کی حدیث نمبر 5787، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کپڑا بھی، جو ازار، جو تہبند، جو پینٹ، جو پاجامہ، جو کوئی بھی کپڑا ٹخنا سے نیچے ہو وہ جہنم میں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کا راوی ابو ذر رضی اللہ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے رب العالمین قیامت کے دن نہ تو کلام کرے گا، نہ گفتگو کرے گا، بات چیت کرے گا، نہ ان کی طرف نظر کرم سے دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ فَقُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا، ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ بے شک وہ تو خائب و خاسر لوگ ہیں، ناکام و نامراد لوگ ہیں، وہ تو ذلیل رسوا گھاٹے والے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل ازارہ والمنان عطاءہ والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے، احسان جتلانے والے اور جھوٹی قسمیں کھا کر سودے بیچنے والے اور اپنی تجارت کو فروغ دینے والے، یہ تین قسم کے لوگ ہیں جن سے رب العالمین قیامت کے دن نہ تو کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو ان تینوں حدیثوں سے پتہ چلا کہ کپڑا ٹخنا سے نیچے لٹکانا نہایت سنگین جرم ہے، یہ تکبر کی ایک صورت ہے اور خطرناک گناہ ہے، اس کا بھیانک انجام آپ نے سن لیا کیا انجام ہونے والا ہے۔ لہذا ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنے کپڑے کو ٹخنا سے اوپر رکھیں۔ اسی طرح ایک تیسری صورت ہے تکبر کی خود پسندی میں مبتلا ہونا، اپنے حسن و جمال میں، اپنے خوبصورت لباس میں، اپنے مال و دولت میں، ذہانت و فضالت میں خود پسندی مبتلا ہونا، اپنے آپ کو بہت زیادہ ایڈوانس سمجھنا کہ میں تو اتنا حسین و جمیل ہوں، میرے تو اتنا مال و جائیداد ہے، میرے پاس تو یہ فلانا ٹھکانا ہے۔ جو شخص اس خود پسندی مبتلا ہوتا ہے وہ بھی تکبر مبتلا ہوتا ہے، اور ایسے شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یمشی فی حلۃ تعجبه نفسه مرتل جمته، کہ ایک شخص اپنے لمبے لمبے بالوں کو کنگھی کیے ہوئے اپنے خوبصورت لباس میں چل رہا تھا کہ یکایک اللہ رب العالمین نے انہیں زمین میں دھسا دیا، فهو يتجلجل الى يوم القیامہ،
چنانچہ وہ قیامت تک اسی رہستا رہے گا۔ اور تکبر کی ایک چوتھی صورت ہے یہ پسند کرنا کہ اسے دیکھ کر لوگ کھڑے ہو جائیں، اس کی تعظیم کرتے ہوئے لوگ کھڑے ہو جائیں، چاہے اس کی خواہش ہو کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں، تو بھی ایک تکبر کی قسم ہے۔ ابو مجلد بیان کرتے ہیں خرج معاویہ فقام عبد اللہ بن الزبیر وابن صفوان حین رأوه، کہ معاویہ رضی اللہ عنہ آئے تو انہیں دیکھ کر عبداللہ بن زبیر اور ابن صفوان رضی اللہ عنہما کھڑے ہو گئے۔ فقال، تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اجلسا، کہ بیٹھ جاؤ۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من سرہ ان یتمثل له الرجال قیاما، کہ جس شخص کو یہ بات اچھی لگے، یہ بات بھلی معلوم ہو، جو یہ شخص یہ چاہے، اسے خوشی محسوس ہو کہ ان یتمثل له الرجال قیاما، کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے، فلیتبوأ مقعده من النار، تو چاہے کو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، یعنی وہ یقین کر لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ یہ خواہش بھی رکھنا، یہ پسند کرنا کہ میرے لیے لوگ تعظیم کرتے، میری تعظیم کرتے کھڑے ہو جائے، یہ بھی نہایت سنگین جرم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھی نہیں کھڑے ہوتے تھے، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں لم یکن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی شخص ایسا تھا ہی نہیں ان کے نزدیک زیادہ محبوب ہوں۔ وکانوا اذا رأوه لم يقوموا، ان کے باوجود جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوتے، لما يعلمون من کراہیۃ لذلک، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں۔ لہذا پتہ چلا کہ اس طرح اپنی خواہش رکھنا بھی نہایت سنگین جرم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے۔ رب العالمین ہم جب تک جئیں ایمان اسلام پر جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ و ایمان بالخیر پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف